اسلام آباد کو مملکت خداداد پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا اعلان 1959 میں ہوا۔ اس سے قبل اس سرزمین پر کم و بیش 160 دیہات آباد تھے۔ ارض اسلام آباد کا قدیم نام راج شاہی تھا۔ ماہرین ارضیات کی تحقیق کے مطابق یہاں پر لاکھوں سال پرانے انسانی قدموں کے نشانات ملے۔ یہاں انسانی زندگی کے آثار بہت پرانے ہیں۔ اس تحقیق کی بنیاد وہ فوسلز تھے جو دریائے سواں کے ارد و گرد کے علاقے مورگاہ، گڑی شاہا، سواں کیمپ سے ملے۔ ماہر ارضیات ڈی این واڈیا نے 1928 میں دریائے سواں کے کنارے ایسے اوزاروں کا پتہ چلایا ہے جو پتھر کے بنے ہوئے اوزار استعمال کرنے سے بھی قبل کا زمانہ ہے۔ شہر کی تعمیر کے دوران مارگلہ کے دامن میں واقع بہت سے دیہات جیسے نورپور شاہا، شاہدرہ، سید پور اور گورڑہ شریف کو اسلام آباد کا دیہی علاقہ قرار دے کر ان کی اصل شکل کو برقرار رکھا گیا۔ سید پور اور شاہ اللہ دتہ قدیم ترین دیہات ہیں۔ سید پور کا پرانا نام فتح پور باولی تھا۔ اس پہل مغلوں کے ایک بزرگ مرزا فتح بیگ نے 1530 میں آباد کیا تھا۔ 1580 میں مان سنگھ نے کابل جاتے ہوئے سید خان کھکھڑ کو یہ جاگیر عطا کی۔ بعد میں سید خان کی مناسبت سے اس کا نام سید پور رکھا گیا۔ سید خان سلطان سارنگ خان کی اولاد میں سے تھے۔ سید پور کو قدیم دور سے ہی اہمیت حاصل رہی۔ 1849 میں یہاں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے کر قبضہ کیا تھا۔ سید پور سے منسلک قدیمی آبادیوں میں چک، بچھو، میرا، ٹمبا، بڑ، جنڈالا، ہیلا شامل تھے۔ ٹمبا میں پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد قائم ہے۔ بڑ موجودہ F5 کا علاقہ ہے۔ سیکٹر E7 میں ڈھوک جیون نام کی بستی تھی جسے جیون گجر نے گجرات سے آ کر آباد کیا تھا۔ سیکٹر G5 میں کٹاریاں گاؤں آباد تھا۔ آج کل یہاں وزارت خارجہ کے دفاتر ہیں۔ کٹاریاں گاؤں کے باشندوں کو سیکٹر I9 کے سامنے راولپنڈی کی حدود میں متبادل جگہ دی گئی جسے آج کل نیو کٹاریاں کہا جاتا ہے۔ چڑیا گھر کے سامنے F6 میں بانیہ نام کی بستی تھی جس کے اولین آباد گجروں نے اپنی گود بانیہ کے نام سے اس کا نام رکھا تھا۔ اسلام آباد میں گوجر قوم کی آبادی کردہ بستیوں میں ٹھٹھا گوجراں، کنگوٹھا گوجراں، کٹاریاں، بڈانا، بانیہ، نون، بوکڑا، دادا گوجراں، گورا گوجر، جوہاری گوجر، بھنڈا کلاں، بھنڈا خور، پوسوال، ڈھوک گوجراں، ڈھوک جیون، ہبی، بڈو، رولی، نڈاس، نڈیال شامل تھے۔ راولپنڈی 1884 کے مطابق ضلع راولپنڈی کے 109 دیہات کے مالکان گوجر تھے اور 62 دیہات گکھڑوں کی ملکیت تھے۔ سیکٹر G10 کا پرانا نام ٹھٹھا گوجراں تھا۔ شاہ اللہ دتہ اسلام آباد کا قدیم ترین گاؤں ہے۔ یہ تقریباً 650 سال قدیم گاؤں ہے جہاں سینکڑوں سال پرانی غاریں قدیم فطری تہذیبوں اور مہذب معاشرے کا پتہ بتلاتی ہیں۔ اسلام آباد سے 12 کوہ جاتے ہوئے مری روڈ پر ملپور کی قدیم بستی واقع ہے۔ یہ گاؤں بھی ابتدا میں کتب شاہی ایوانوں کا تھا اور راول ڈیم کی حدود کے اندر واقع تھا۔ بعد ازاں اسے نیو ملپور کے نام سے بسایا گیا۔ یہ گاؤں سردار بدن خان ایوان نے پہل آباد کیا تھا۔ بعد میں یہ گکھڑوں کی ملکیت میں آ گیا۔ یہاں کمیال، گکھڑ، شیخ اور ملیار بھی آباد تھے۔ 1976 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اسے ماڈل ولیج کا درجہ دیا تھا۔ موجودہ کنونشن سینٹر کے قریب ڈھوک کی چھوٹی قسم کی ڈھوکری کے نام سے چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جو 80 کی دہائی تک ایک مزدور بستی کے طور پر آباد رہا۔ بعد ازاں اس کا نشان مٹ گیا۔ البتہ ڈھوکری سٹاپ نے اس کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ موجودہ اپارہ کے قریب باغاں یا باغ کلاں نام کی بستی تھی۔
اسلام آباد شہر کی تعمیر کی ابتدا اکتوبر 1961 میں اسی باغ کلاں گاؤں سے کی گئی۔ نورپور شاہ حضرت شاہ عبداللطیف کی آمد سے قبل چورپور مشہور تھا۔ یہ علاقہ ایمان کی روشنی سے منور ہو کر نورپور کہلانے لگا۔ راول ڈیم نالہ کرنگ پر تعمیر کیا گیا۔ یہ نالہ مارگلہ اور مری کی پہاڑیوں کے چشموں اور برسات کے پانی سے سارا سال بھرا رہتا ہے۔ ڈیم کے موجودہ رقبے میں کئی گاؤں آباد تھے، جن میں پھگڑیل، شکرا، کماگری، کھڑپن اور مچھر یلاں شامل تھے۔ اسلام آباد کی حدود میں مارگلہ ہلز پر کئی دیہات زمانہ قدیم سے آباد ہیں، جن میں تلہاڑ، گوکینا، ملواڑ سرا، گا نڑیاس، بڈو شامل ہیں۔ فیصل مسجد کے مغرب میں پہاڑوں پر کل انجر نام کی بستی آباد تھی۔ موجودہ جناح سپر مارکیٹ کے قریب روپڑا نام کی بستی تھی۔ گولڑا شریف کے مالکان قطب شاہی ایوان تھے۔ ان کے اولین آباد کار نے اپنی شاخ گوڑا کے نام پر اس مقام کا نام رکھا تھا۔ میرا جعفر گولڑا کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس کے ساتھ میرا سنبھل جعفر نام کی بستی ہے۔ ان دونوں گاؤں کے جعفر نامی شخص نے آباد کیا تھا۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-8 میں جو گاؤں موجود تھے ان میں سے نڈالہ سر فہرست ہے۔ اسلام آباد کی حدود میں آباد دیہاتوں اور قصبوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ گنگال اور ڈھوک للیال نامی گاؤں کی زمینیں غوری ٹاؤن، اسلام آباد ایئرپورٹ نور خان ایئر بیس کے رن وے کے نیچے بھی ہیں اور اسلام آباد ایکسپریس وے کے نیچے بھی ہے۔ فضائیہ کالونی بھی ان دیہاتوں کی زمینوں پر آباد ہے۔ اکثر بستیوں کی شناخت مٹ چکی ہے، ان کی جگہ اب ماڈرن سیکٹرز آباد ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد اور پاکستان سے ریلیٹڈ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔